وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 75. موضوع: کیا ہمارے اہم مسائل میں آخرت کی کامیابی کا کوئی مسئلہ شامل ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا مقطع ہوگا. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وہ بولے یہ تو معلوم نہیں، لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا تھا. سامعین اکرام، سورہ شعراء آیت نمبر 75. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. کہا ابراہیم علیہ السلام نے: افرأیتم، دیکھو، ما کنتم تعبدون، جن ہستیوں کی تم پوجا کرتے ہو، انتم، تم، و آباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد، اقدمون، جو پہلے گزر چکے ہیں. فإنہم عدو لی الا رب العالمین، تو یہ میرے دشمن ہیں لیکن رب العالمین نہیں. یعنی دیکھیں، اس میں ایک مضمون یہ ہے کہ من احب للہ، حدیث ہے، من احب للہ و ابغض للہ و منع للہ و اعطى للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال. یا اس طرح ہے حدیث کہ من احب للہ و ابغض للہ اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے محبت کی اللہ کے واسطے، جس نے بغض رکھا اللہ کے واسطے، اور جس نے دیا اللہ کے واسطے، جس نے نہ دیا، منع کیا اللہ کے واسطے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. تو سامعین کرام، یہاں ان آیات میں جو ہے یہ آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام باطل معبودوں کو اپنا دشمن قرار دیتے ہیں، حالانکہ اس میں تو کوئی سکت ہے بھی نہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کچھ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں. تو بات اصل میں وہ ہے جو میں نے آپ کو حدیث میں سنائی کہ اللہ سے محبت اور باطل سے بغض، نفرت. اب ظاہر ہے کہ جو چیز آپ کو حق تعالیٰ سے دور کرتی ہے سامعین اکرام، تو اس سے آپ دوستی تو نہیں کر سکتے، دشمنی ہوتی ہے. اب شیطان ہے مثال کے طور پہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ کون تھی؟ اصل میں تو یہ شیطان پرست قوم تھی، نفس پرست قوم تھی. اور سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں تھوڑی سی کہ ہم بھی نفس پرست ہیں اور شیطان کی عبادت ہم بھی کر رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. بنیادی طور پہ تو اگر بت پرستی ہے بھی تو یہ تو آپ کے نفس نے ایک بات اچھی دکھا دی ہے، تو تب اس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، یا نفس کی بات ماننے لگتے ہیں تو وہ آپ کا معبود بن جاتا ہے. تو وہ نفس
یا وہ شیطان جو آپ کو حق تعالیٰ سے روکے، اس سے تو آپ دوستی نہیں کر سکتے، دشمنی کریں گے۔ مثال کے طور پہ سامعین کرام میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کے ساتھ تم نے دشمنی کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ اصل میں ایسی باتیں ہیں کہ جب اس پہ عام طور پہ ہم سوچا نہیں کرتے کہ بھئی دشمنی کس سے کرنی ہے۔ جس سے دوستی رکھنی ہے اس سے ہم دوستی نہیں رکھتے، جس سے دشمنی کرنی ہے نفس ہے اور شیطان ہے، ان کو ہم نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ اور یہ ایک بات اور بھی اس میں ضمن میں نوٹ کر لیں سامعین کرام، قرآن کی آیت ہے من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری یاد سے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، اور تو پھر شیطان کو میں اس پہ مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ دیکھیں دو راستے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں کہ دو راستے ہیں ہمارے سامنے، یا تو ہم شیطان سے دوستی رکھیں گے یا دشمنی رکھیں گے۔ نفس اور شیطان یہ تقریباً دونوں قوتیں جو ہیں حق تعالیٰ کے راستے کی رکاوٹ ہے، یا آپ کو گناہ پہ آمادہ کرتی ہیں یہ دونوں قوتیں۔ جیسا کہ نفس امارہ ہے، یہ بھی آپ کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ پھر نفس پھر اسی طرح شیطان ہے، وہ بھی آپ کے دل میں یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ بھی آپ کو گمراہی کی طرف آمادہ کرتا ہے، برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، بے مقصدیت کی طرف آمادہ کرتا ہے اور ظاہر کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ یہ دونوں قوتیں جو ہیں وہ قریب قریب ہیں، اور یہ دونوں قوتیں ہماری دشمن ہیں سامعین کرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعدى عدوک نفسک الذی بین جنبیک، کہ تمہارا دشمن نمبر ایک تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ تو سامعین کرام نفس، میں آپ کو یہ ایک خلاصے کے طور پہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، یقیناً یہ آیات جو ہے یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اس میں ایک سبق ہے ہمارے لیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس سے دوستی کرتے ہیں۔ دنیا میں جب ہم آ جاتے ہیں نا سامعین کرام، یعنی عقل و شعور اور فکر ہمیں دے دیا جاتا ہے اور ذمہ دار ہم بنا دیے جاتے ہیں بالغ ہونے پہ، تو ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک اللہ کا راستہ ہے اور پھر ایک شیطانی راستے ہیں۔ اللہ کے راستے کے علاوہ باقی تمام راستے گمراہی کے راستے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ صرف اللہ کا راستہ جو ہے صراط مستقیم ہے، باقی راستے ٹیڑھے ہیں، وہ منہا جائر۔ تو سامعین کرام یہاں بس یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ رب العالمین سے دوستی کرنی ہے اور اسی سے دل کی جوت جگانی ہے، دوستی کی محبت کی جوت اسی سے جگانی ہے۔ باقی جو قوتیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتی ہیں، ان کو آپ نے اپنا دوست نہیں سمجھنا، اس سے دوستی نہیں کرنی، اس سے دشمنی اختیار کرنی ہے۔ جیسا کہ حکم الہی میں نے آپ کو سنایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کو دشمن بناؤ، اس سے دشمنی کرو۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم میں سے، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے شیطان کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے، نفسانی خواہشات، نفس کے ساتھ دوستی لگائی ہے۔ نفس کو ہم اپنا دشمن نہیں سمجھتے، اس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ یہ میں کی آپ دیکھیں نا کتنی ہم تکرار کرتے ہیں، میں میری مرضی، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں۔ بھائی تم کیا چیز ہو؟ یہ بھی تو ہے نا کہ تمہاری ہستی اللہ کے سامنے تو کچھ نہیں ہے۔ آپ اللہ کی رضاؤں کو مد نظر رکھ کے بات کیا کرو، بجائے اس کے تم میں کی تکرار کرو۔ تو بہرحال اس میں یہ نقطہ ہے سامنے کا، یہ جو 2-3 آیات ہم نے پڑھی ہیں کہ اس میں یعنی حاصل گفتگو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ باقی تمام ہستی، باقی تمام معبودان باطل، اس سے ہم نے دشمنی لگانی ہے، دوستی نہیں لگانی، ان سے دشمنی کرنی ہے،
ان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلنا، ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان کے جھانسے میں نہیں آنا، رب العالمین پہ بھروسہ کر کے اگر ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں تو بے شک اللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی الذین آمنوا، یہ ایک ایسا مضمون ہے سامعین کرام جس پہ ہم اکثر اوقات غور و فکر نہیں کرتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب غور و فکر نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ یہ نہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا دوست کہا ہے، واللہ ولی المؤمنین یا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اب دوست تو سامعین کرام ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے حساب سے میں فنعم المولا کے الفاظ ہے، نعم المولا، تو یہ اکیلے بھی یہ الفاظ آئے ہیں، کافی ہے، بہت اچھا مولا ہے، کارساز ہے۔ پھر دوسری جگہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، نعم الوکیل بہت اچھا کارساز ہے، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر، یہ سارے تقریباً ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ تو یعنی اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کر دینا اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنا، اس میں انسان کی کامیابی ہے سامنے کا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یاد کو اگر ہم نے دل سے بھلا دیا، من یعش عن ذکر الرحمن، میں نے ابھی آیت پڑھ کے سنائی تھی نا کہ جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، نقید لہو شیطانا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک شیطان کو میں اس پہ مسلط کر دیتا ہوں، فہو لہو قرین، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، دیکھیں یا تو آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، یہ ایک سادی سی بات اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو میں بہت سادے انداز میں یہ بات کہتا ہوں، اللہ سے مخلوق ہے اور خالق ہے، اور آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، ماشاءاللہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں میرے سامعین، اور یہ عام مطلب جو درسی کتابیں ہیں اور اس میں ہمیں پڑھائی جاتی ہے سائنس، 10ویں تک میں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے، تو اس میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک صرف ایک خط کھینچا جا سکتا ہے اور وہ ہے خط مستقیم۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے، یہ تو رولز ہیں، یہ اصول ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اللہ تک راستہ جو ہے وہ صرف صراط مستقیم ہے سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، اور صراط مستقیم کی میں وضاحت کر دوں کہ یہ ہے کیا چیز، یہ قرآن ہے، سیدھا راستہ یا اللہ تعالیٰ کی رسی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو یہ صراط مستقیم حقیقت میں ہے کیا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ صراط مستقیم قرآن اور سنت ہے۔ قرآن، دیکھیں قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے، رسول نے اس قرآن پر عمل کر کے ایک نمونہ بتایا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے سامنے کرام۔ قرآن کو اگر عملی صورت میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اگر آپ تحریری صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے قرآن، قرآن اور صاحب قرآن۔ تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا سامنے کرام کہ خط مستقیم جو ہے بس ایک خط ہے، اس کے علاوہ باقی سارے راستے گمراہی کی طرف آپ کو لے جائیں گے۔ یہ اکثر اس میں مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں بہت سے لوگ دین پہ، میں آج کی بات کر رہا ہوں، بہت سے لوگ دین پر کامل یعنی اسلام میں مکمل داخلے کے قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں بس نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، یعنی بس یہ جو ارکان دین ہے یا جو دین کی بنیاد ہے اس کو کر لو، یا جو دین کے ستون ہیں، تو ارکان ہیں، دین کے ستون ہیں، اس پہ تو آپ نے عمارت بنانی ہے۔ لیکن بعض لوگ ہمارے معاشرے میں بس یہ نماز روزہ وغیرہ کو اصل دین سمجھ کے باقی ساری زندگی اپنی مرضی سے گزارتے رہتے ہیں۔
یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑا سا آپ، یعنی اصل ان کا مقصود جو ہے وہ ظاہر دنیا ہے، ساری فکر ان کو ظاہر کی ہے، باطن کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ جو چند چیزیں ہم کر رہے ہیں نا، یہ نماز روزہ، یہ ہماری روایتی چیزیں ہیں، اس کو بغیر نیت کے آپ دیکھیں نا، مسجد جو ہے، میں خود جمعے کی مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے جب جاتا ہوں تو مسجد بھری ہوتی ہے۔ اب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ عام دنوں میں کہاں ہوتے ہیں، جو ظہر کی نماز کے وقت آ جاتے ہیں جمعے کے دن بہت رش ہوتا ہے مثال کے طور پر۔ اب یہ باقی دنوں میں نماز، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اب دیکھیں مسجد بھری ہوئی ہے، اس میں سے کتنے لوگوں کا حقیقتاً مقصود، محبوب اور معبود اللہ ہے۔ یہ بھی تو دیکھنے کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے جمع ہوئے ہیں سب لوگ، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کا مقصد حیات ہے، یا اللہ تعالیٰ ہی سے وہ شدید محبت کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرتے ہیں، یعنی اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، یا دنیا کے مقابلے میں آخرت سے وہ محبت کرتے ہیں، دنیا سے محبت نہیں کرتے، آخرت سے محبت کرتے ہیں۔ ابھی اس مجمع میں آپ دیکھ لیں تو ظاہر ہے کہ یہ اکثریت ایسی نہیں ہے۔ میں تو زیادہ فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اکثریت، ہم میں اکثریت، میں تو وہ نمازیوں کی بات نہیں کر رہا، میں تو جو گھر میں خواتین بیٹھی ہیں، جو بھی خواتین ہیں، آپ دیکھ لیں ہمارا، خواتین و حضرات کو میں مخاطب کر رہا ہوں کہ ہمارا کیا مقصد ہے زندگی گزارنے کا؟ کوئی نہیں، کوئی خاص مقصد نہیں ہے ہمارا۔ ہم نے اپنے لیے کوئی ٹارگٹ مقرر ہی نہیں کیا حقیقی طور پر، نہ ہم مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات کہ ہمارا مقصد حیات تو ہے، لیکن وہ تمام باطل ہیں، ساری سوچیں جو ہے آپ کی دنیا کے گرد گھومتی ہیں۔ آج دیکھیں نا ہماری پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں ہیں یا ہم مرد و خواتین ہیں، اس میں آپ دیکھیں اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا تجزیہ کریں تو سب کی پریشانیوں کا دائرہ کار جو ہے مٹیریل تک ہے۔ میرا گھر نہیں ہے، میرا گھر پرانا ہے، میرا گھر ٹوٹا پھوٹا ہے، میرے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، نہ ڈھنگ کا کھانا ہے، نہ رہنا ہے، اور نہ پہننا ہے، نہ لباس ڈھنگ کا ہے، نہ، تو یہ اب ساری پریشانیاں ہیں۔ یا اولاد جو ہے، آپ کہتے ہیں اولاد نہیں ہے تو نافرمان ہے، بیٹوں نے شادی کر لی ہے بات بوڑھی کہ بھئی وہ تو اپنی بیویوں کے ہو کے رہ گئے۔ تو ہماری پریشانیاں جو ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ عام طور پہ ظاہر سے ہے سمجھ کر، تو وہ جب ظاہر سے تعلق ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں صرف دنیا ہی دوڑ رہی ہے، اور کوئی آپ کو فکر ہی نہیں ہے، اور کسی چیز کا آپ کو احساس ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ کا دل خالی ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ زبانی کلامی سے تو کیا ہوتا ہے سامنے کا، تو کام نہیں آنے والی چیز، میں آپ کو یہ صاف طور پہ کہہ دوں۔ ابھی آئیں گے تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے، ہم سنیں گے کہ کام کیا چیز آئے گی۔ تو سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں، اگر آپ اس کو غور و فکر سے کام لیں اور اس پہ سوچیں اور سمجھیں۔ تو بہرحال میں یہ تشریح کر رہا تھا، افرأیتم ما کنتم تعبدون، بھلا دیکھو، ما کنتم تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی کہنا مانتے ہو۔ اب یہ آپ تھوڑا سا یعنی قرآن کی جو تشریح ہو رہی ہے اس کے ساتھ اگر آپ آموختہ ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ جس کا کہنا مانے وہی تیرا خدا ہے۔ تو قرآن کا ہے نا مضمون، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو اطاعت جس کی ہم کر رہے ہیں وہی ہمارا معبود ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں چلیں لگا لیں، ان کے اگر والد تھے یا ان کی قوم تھی، یہ سب لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق انہوں نے اپنے لیے ایک دین گھڑا ہوا تھا۔ بنیادی
پرستش جو تھی وہ تو نفسانی خواہشات کی تھی. اصل جو چیز ہے نا یہ تمام یہ قدر مشترک ہوتی ہے سامنے کرم. خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مشرکین مکہ نے انکار کر دیا. اصل میں تو وہ ایک نفس پرست لوگ تھے جنہوں نے حضور کی دعوت سے انکار کر دیا. وہ نفس پرست لوگ تھے, وہ خود پرست لوگ تھے, وہ خود پسند لوگ تھے. بس وہ اپنے ذہن میں انہوں نے ایک دین کا نقشہ بنایا ہوا تھا اور اسی کے پیچھے جا رہے تھے. اور یہ ہم بھی کر رہے ہیں. بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون, یہ ہم نے گزشتہ سبق میں نہیں پڑھا کہ اپنے آباء و اجداد ہم اسی کے پیچھے پڑے رہیں گے. کذالک یفعلون, اسی طرح وہ کرتے تھے. تو ہم بھی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے بھی نہیں سوچا دین پہ, یہ میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. ہمارے آباء و اجداد نے دین کی حقیقت کے بارے میں نہ خود سوچا, جب نہ خود سوچا نہ تو پھر ہمیں کیسے آگاہ کرتے. وہ خود لا علم تھے حقیقت سے اور ایسے ہی نفسانی خواہشات پہ زندگی گزار رہے تھے. میں کوئی اس میں معذرت خواہانہ رویہ نہیں ہے سامنے کرام میرا کہ میں اپنے آباء و اجداد کو اس لحاظ سے غلط قرار دے رہا ہوں کہ انہوں نے نہ خود سوچا حق کے بارے میں, نہ حق کو پہچانا, نہ پھر جب انہوں نے نہیں پہچانا تو ہمیں کیا پہچان کرائے. آپ دیکھ لیں اپنے اپنے والدین کو. کتنے والدین, یعنی میرے سامعین میں سے کتنے والدین ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے بچے کو بٹھا کے یہ تربیت دی ہے کہ تمہارا حقیقی وجود یہ ہے, تمہارا مقصد دنیا میں اللہ تعالیٰ, تم میرے اولاد ہو لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارا مقصد جو ہے وہ دنیا نہیں ہے. کتنے ایسے والدین ہوں گے آپ مجھے بتائیں. نہیں بتاتے. وہ تو کہتے ہیں بچے ہوم ورک کر لیے, جلدی کرو ہوم ورک. پھر جب بیٹا بڑا ہوتا رہتا ہے اس کو مستقبل سے ڈراتے رہتے ہیں. دیکھو تمہارا فیوچر اور پھر جو ہے فیوچر ایبراڈ بھی آ جاتا ہے. ملک سے باہر سے وطن جاؤ, بیرون ملک جاؤ, تعلیم حاصل کرو, اونچے عہدے حاصل کرو. یہی تعلیمات ہمیں دیتے رہتے ہیں ہمارے والدین. ہمارے والدین کو ہماری دنیا کی فکر ہے, ہماری آخرت کی فکر نہیں ہے. صاحب نکلا. اب ظاہر ہے جو بھی مجھے سن رہے ہیں وہ کسی کی تو بچے ہیں نا, اور خود بھی والدین ہیں. اب کون اپنے بچوں کو سکھاتا ہے کہ بھئی یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے, یہاں ہمارا قیام جو ہے مستقل نہیں ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے, ہمیں جد و جہد کرنی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے. تم نے قرآن کے مطابق بچے تم نے قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے, یہ صراط مستقیم ہے, اور پھر اس پہ اس طریقے سے عمل کرنا ہے جیسے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمونہ بن کے دکھائے. کتنے والدین ایسے ہوں گے؟ یہ تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نا. فَإِنَّهُمْ, یہ دیکھیں یہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ, بھلا دیکھو کہ جن ہستیوں کی تم کہنا مانتے ہو, انتم وآباؤکم الاقدمون, تم اور تمہارے آباء و اجداد جو پہلے گزر چکے. فإنہم عدو لی, اب ظاہر ہے کہ ان کے آباء و اجداد تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھے. فإنہم عدو لی, میرے دشمن ہیں, میری ان سے دوستی نہیں ہے, میری ان سے دشمنی ہے. لیکن رب العالمین تو میرا مقصود حقیقی ہے, وہ تو میرا دوست ہے. تو سامنے کرام یہ ساری باتیں ہیں اور تھوڑا سا اس پہ ہم نے سوچنا ہے اور فکر کرنی ہے کہ کیا ہم نے, یعنی نتیجہ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے, ہم نے سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم اپنے یعنی جو ہمارے معبود ہیں, یہ سوچنا ہے کہ ہمارے معبود کون ہیں اصل میں,
یہ بات ایک سوچنے کی بھی یہ بھی تو ہے کہ ہم کس کا کہنا مان رہے ہیں، کس کے کہنے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، کون ہمارا حقیقی معبود ہے۔ ویسے تو عام طور پہ ہمارا دانستہ یا نادانستہ طور پہ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر شخص نے دین کے بارے میں ایک نظریہ قائم کیا ہوا ہے، اور اس میں بہت سے نظریات جو ہیں گمراہ ہیں، حقیقی نظریہ کسی نے نہیں لیا۔ تو کتنے یعنی ہم کتنے پانی میں ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہوگا۔ ان آیات کی روح سے ہم کتنے پانی میں ہیں؟ آیا ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ تو نہیں چل رہے کہ باپ نے بھی آخرت کے بارے میں نہیں سوچا، ہمیں بھی نہیں بتایا، ہم خود بھی نہیں سوچ رہے، اپنے بچوں کو بھی دین سے، حقیقت سے بے خبر رکھ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بلائے عام ہے سامنے کرام کہ ہم نہ خود سوچ رہے ہیں، نہ سوچنے کے لیے تیار ہیں اپنے مستقبل کے لیے۔ یعنی موت کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے وہ ہمارا مستقبل ہے، اس کے لیے نہ ہم خود سوچ رہے ہیں، سیریسلی نہیں سوچ رہے۔ یہ تو میں آپ کو باتیں کہتا رہتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے دو کان ہیں، ایک کان میں ڈالتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کو خود سوچنا ہوگا کہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارا معبود حقیقی کون ہے، ہمارا مقصود حقیقی کون ہے، ہمارا محبوب حقیقی کون ہے۔ کیا ہماری، آپ اپنی سوچوں کا ایک تجزیہ کریں نا، یعنی جو آپ کی سوچیں ہیں، یا آپ اپنے مسائل کے بارے میں سوچیں کہ آپ کے مسائل میں، یا جو آپ کے سامنے جو ایشوز ہیں زندگی کے، اس میں نیا گھر ہے مثال کے طور پہ، بڑا گھر ہے، کرائے کے گھر سے نجات ہے، یا پرانے گھر سے نجات ہے، اس میں آپ کا یعنی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں ان ایشوز میں آپ دیکھیں کہیں آخرت اور قبر کا بھی کوئی نام ہے کہ نہیں۔ قبر کی بھی ایک لائف ہے، ایک یعنی ہم نے موت کے بعد برزخ میں جانا ہے، عالم قبر میں جانا ہے، اور وہاں قیامت تک رہنا ہے، تو وہاں بھی ایک زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ اب یہ ہے نا کہ وہاں گڑھا، یعنی اگر آپ نے قبر کو جنت کے باغیچوں سے باغیچہ بنانا آپ کا ایشو نہیں ہے، یا آپ نے نہیں مقرر کیا، یا آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں میرا یہ مسئلہ نہیں ہے، تو یقیناً دوزخ کا گڑھا جو ہے، قبر جو ہے آپ کے لیے پھر دوزخ کا گڑھا بنے گی، کیونکہ اگر آپ قبر کو جنت کا ایک باغیچہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو یہاں پہ محنت کرنی ہوگی۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، عام طور پہ تو ہم نہیں دیکھتے کہ لوگ محنت کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ سارے مضامین ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ۔ ابراہیم علیہ، اچھا چلیں، أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، جن ہستیوں کی تم اطاعت کرتے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے آباء و اجداد جو پہلے گزر چکے ہیں، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، تو یہ میرے دشمن ہیں لیکن رب العالمین نہیں، وہ میرا دوست ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون He said, Have you considered what you worship? أنتم وآباؤكم الأقدمون You and your ancient ancestors? فإنهم عدو لي إلا رب العالمين They are enemies to me, but not so the Lord of the worlds. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔